الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا تكبيرا الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله سب تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو ارحم الراحمین ذات ہے تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے جو یا حی یا قیوم ذات ہے جو ارحم الراحمین ذات ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید القونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ۔ قریب آ جائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ وہ آج 1 اگست جامع مسجد عمر فاروق اہل حدیث لونے کی ضلع قصور میں آج یہ عظیم الشان جو بزم درس محفل سجائی گئی جن ساتھیوں نے یہ کوشش و کاوش کی آج آپ کے سامنے مجھے اللہ نے آپ کے ساتھ محو کلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم جناب بھائی بلال صاحب، محترم حافظ طلحہ امین صاحب اور مولانا قاری اکبر صاحب اور جمیع مسلمان اس علاقے کے غیور و شعور کتاب و سنت پر مر مٹنے والوں، دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مالک سن سنا کے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے عظیم خطیب فضیلت الشیخ فاضل نوجوان قاری اکبر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے آپ کے سامنے جاندار شاندار ایمان صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پر انہوں نے بڑی پیاری گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ اس مرد مجاہد کی ہر دم حفاظت فرمائے، اللہ ان سے زیادہ دین متین کا کام لے لیں۔ اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن قاری القرآن بلبل قرآن قاری عثمان صاحب بڑا پیارا بیان فرمائیں گے۔ میں تو سبق سنانے والا ایک ادنا سا دین کا طالب علم ہوں، میرے ذمہ پہلے موضوع نہیں لگایا گیا تھا تو کہتے آپ نے دین کی دعوت دینی، جب وعدہ لیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اپنی مرضی کے مطابق یا جو میرے رب کو منظور تھا میں وہ مضمون لے کر آیا۔ یہاں پر میرے محترم میرے پیارے بھائی بلال صاحب جلوہ فروز ہوں گے، اچھا انشاءاللہ
تو انہوں نے فرمایا کہ طلاق کے ثلاثہ پر آپ نے بات کرنی۔ طلاق کے ثلاثہ پر تو میں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا موضوع نہیں ہے طلاق کے ثلاثہ یا طلاق کے مکمل مسائل، اس کے لیے ایک خطبہ جمعہ ڈیسائیڈ کر لو، اس کے موٹے جو احکام ہیں وہ میں اس وقت بیان کر دوں گا، اور جمعۃ المبارک کے خطبے کے بعد آپ کے سوال ہوں گے، بندہ ناچیز کتاب و سنت سے جوابات عرض کر دے گا۔ تاہم اس موضوع جو میں لے کر آیا ہوں وہ انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو محترم کے سوال کا جواب تھا میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ جواب سننے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ اگر اجازت ہوئے تو طلاق کے ثلاثہ تو جواب دے دیں۔ جزاک اللہ خیر، پھر قریب قریب آ جائیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر یہ موضوع بیان کروانا تھا یا سوال و جوابات کی نشست کروانی تھی تو آخر میں کروا لیتے، کیونکہ وہ مہمان خطیب موڑ کھنڈا سے جل گئے، کسی کا بندہ حق نہ کھائے، تو تاہم چلو پہلے یہ جو سوال کیا گیا تھا یہاں آ کر میں اس کا بھی اللہ کی توفیق سے جواب عرض کرتا ہوں۔ اور ساتھ بلال بھائی نے کہا جی انشاءاللہ وہ جو موضوع بیان کریں گا نا او دوں، کہا کہ حوالہ بھی دینا ہے، حدیث کتاب کا نمبر بھی بتانا ہے، راوی کا نام بھی بتانا ہے۔ میں کہ اللہ کے توفیق سے ضرور عرض کرتا ہوں۔ اب ہمارے معاشرے کا یہ انتہائی گھنونا المیہ بن چکا ہے کہ انسان کو تھوڑا سا غصہ آئے تو فوراً اپنے گھر والوں کو طلاق کا لفظ کہہ دیتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے انسان کو تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ جب ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے تو پھر نہیں پتا انسان کی زبان سے کیا نکل رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، دوسری بار پھر یہی آپ نے فرمایا لا تغضب، فرد مرارن۔ اس سائل نے بار بار ایک ہی وصیت کا سوال کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا حضرت سلیمان بن سرد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ایک نے دوسرے کو گالم گلوج کیا، گندی زبان استعمال کی۔ جب گندی زبان استعمال کی تو غصے کی وجہ سے اس کے رگیں پھل گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گالی دینے والے کو کہا لو قالہ الذی لذہب عنہ الذی یجد، کیا کہا؟ لو قالہ الذی لذہب عنہ یجد الذی اعوذ باللہ من الشیطان۔ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا تو اس کا غصہ چلا جاتا، اور یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اچھا، جب انسان ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر علماء کے پاس بھاگتا ہے جی غلطی سے اپنے گھر والوں کو یہ طلاق کا لفظ استعمال کر چکا ہوں، اب اس کے لیے شرعی حل کیا ہے؟
اب اس کا شرعی حال کیا ہے؟ اب بعض الناس جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس ہو گئی طلاق، یعنی طلاق بائنہ، اب یہ ہمیشہ کے لیے بیوی آپ کے اوپر حرام ہو گئی، اب اس کا کیا نکلے گا؟ حلالہ۔ اور پاکستان کے اندر کتنے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جب حلالہ نکلوانے کے لیے، یعنی عارضی طور پر کسی دوسرے سے نکاح جب انسان کر دیتا ہے، 2 یا 3 دن جب گزرتے ہیں، یہ پچھلا خاوند جب اگلے حلالہ نکالنے والے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تو طلاق دے، میں اپنے بیوی کو واپس لوں، کہتا کون سی بیوی؟ اور نکاح میرا ہوا ہے، تو ماما لگنے؟ پھر روتا ہے، چلاتا ہے کہ بیوی بھی گئی، ایسا حلالہ نکلوایا کہ بیوی بھی۔ تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ غالباً آپ کے علاقے کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسئلہ طلاق بڑی نزاکت کا حامل ہے، اس کو ایسے زبان سے نہ ادا کیا کرو، یہ میرے اللہ کو یہ کلمہ بہت ناپسند ہے۔ اسی طرح ہم لوگ اس سلسلہ میں بہت لاپرواہ ہیں، اور واقعہ ہوتے ہیں کہ معمولی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اپنے ترکش سے نکالا ہوا تیر نکال پھینکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ یک بارگی اب طلاق دینا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ سمجھ آ رہی جناب؟ ماشاءاللہ، طلاق دینا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اور جو شریعت نے طلاق دینے کا قانون بیان کیا ہے نا، اگر اس کے اندر آپ طلاق، اگر آپ بیوی کو نہیں رکھنا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ علیحدگی کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے جو ایک اصول بیان کیا ہے اس کے تحت آپ آئیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے۔ حالانکہ کتاب و سنت کے اندر، کتاب و سنت کے اندر انسان کو اللہ رب العالمین نے پہلے سمجھایا ہے کہ اپنے بیوی کو واعظ و نصیحت کر، اپنے بیوی کو واعظ و نصیحت کر۔ یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ سمجھنے کے باوجود بھی بیوی آپ کے واعظ و نصیحت پر نہیں سیدھے راستے پر آئی تو پھر ہلکی ہلکی سزا دے۔ یہ دوسرا مرحلہ شریعت نے بیان کیا۔ اگر دوسرے مرحلے پر بھی بیوی کی عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو تیسری بار بستر الگ کر دے، بستر الگ کر دیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، سمجھدار عورت کے لیے خوابگاہ کی علیحدگی ہی بہت افہام و تفہیم کا راستہ بنا لیتی ہے۔ رشتہ داروں کے ذریعے ثالثی اہتمام کیا جائے تاکہ یہ جو وجہ نزاع بنی ہے اس کا کوئی آسانی سے حل نکل آئے۔ پہلے تو شریعت نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اب آگے آئیں، آخر میں آتا ہے طلاق کا مرحلہ، وہ بھی ایک طلاق دے کر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن النسائی کتاب الطلاق، حدیث کا نمبر ہے 3430 نمبر ہے سنن النسائی کتاب الطلاق کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور تماشا قرار دیا ہے، اور فرمایا ایُلعب بکتاب اللہ و سنت رسولہ، ابھی تو میں محمد موجود ہوں اور میری موجودگی کے اندر
اللہ کی سنت کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 1 ہو گئی۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ یک بارگی ایک سانس میں 3 طلاقیں دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا پسند فرمایا ہے۔ اگلی بات، کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے ایک رجعی طلاق واقع ہوتی ہے۔ کون سی؟ بولو کون سی؟ میں خطابت نہیں بیان کر رہا، میں تو سبق پڑھ رہا ہوں۔ کون 3 یک بار ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق رجعی۔ دلیل الطلاق مرتان فامساکم بمعروف۔ آگے آئیے، طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ ایک قرآن کی آیت ہو گئی اور ایک پیغمبر کی حدیث ہو گئی۔ آگے آؤ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابو بکر کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھی، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر نے کہا لوگوں نے اس معاملہ میں جلدی کی ہے جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ یہ تیسری دلیل ہوگی۔ آگے آؤ، اور یہ جو تیسری دلیل پیش کی ہے نا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اقدام شرعی نہیں تھا بلکہ تعزیری تھا۔ شرعی نہیں تھا بلکہ بولو تعزیری تھا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ عمر کے آخری حصے میں اپنے اس فیصلے پر اظہار افسوس فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حافظ ابن قیم نے محدث ابو بکر الاسماعیلی کی تصنیف مسند عمر کے حوالے سے لکھا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا رکانہ بن عبد عزیز نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا گیا، عرض کی کہ 3 مرتبہ۔ آپ نے دوبارہ پوچھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں؟ رکانہ بن عبد عزیز کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، ایک ہی مجلس کے اندر میں نے 3 طلاقیں دی ہیں۔ عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن نسخ قطعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ھذا الحدیث نص فی المسئلہ لا یقبل اللہ التاویل، تو طویل اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ آخری الفاظ، اللہ اکبر۔ پاکستانی علماء احناف نے بھی دلائل کے پیش نظر ان حدیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ مولانا پیر گرم شاہ، مولانا عبدالحلیم قاسمی، مولانا حسین علی وان بھچرا، مولانا احمد الرحمن اسلام آباد اور پروفیسر محمد اکرم ورق برسر فہرست ہیں۔ ان کے فتاویٰ کی تفصیل ایک مجلس میں 3 طلاق نامی کتاب دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال ان حقائق کی روشنی میں ایک باغیرت مسلمان کے لیے گنجائش ہے، اگر اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ دوران عدت بلا تجدید نکاح رجوع
کر سکتا ہے، اگر عدت گزر چکی ہے تو بھی تجدید نکاح سے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں رائج الوقت، آئلی قوانین اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ اب صحیح مسلم کتاب الطلاق میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ نمبر 2 اغاثۃ اللہفان جلد نمبر 1 اور صفحہ 334 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ 123، تحقیق احمد شاکر کی فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 392۔ یہ اس مسئلے کا جواب آ گیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں دی ہوئی کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ بولو، ایک طلاق ہوئی ہے۔ اب خاوند کے ایک حق تو ختم ہو گیا، اب کتنے حق پیچھے باقی رہ گئے؟ 2۔ اب اس دوران خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اس کی بیوی ہے، کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں اور کوئی حرجانہ نہیں۔ اگر انسان نے طلاق دی ہے، اگر اس کی بیوی عدت کے اندر ہے، یاد رکھیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اگر اس کی بیوی عدت کے اندر ہے تو پھر رجوع کی گنجائش ہے، اگر عدت گزر گئی پھر تجدید نکاح ہوگا۔ یہ تھا اس مسئلے کا جواب جو اللہ کی رحمت سے میں نے عرض کر دیا ہے۔ ایک بار محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین دے جڑا قرآن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل فرمایا، اس قرآن مجید دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما دینے، اللہ اکبر اللہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ فرمایا جدو تسی قرآن پڑھنے لگو پھر شیطان تو پناہ مانگ لیا کرو، شیطان تو پناہ مانگ لیا کرو۔ اس واسطے رب ذوالجلال ارشاد فرما دینے کہ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ فرمایا میری عبادت کرو، اے سیدھا راستہ ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا اور مقام دے اندر اعلان فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والےو، دین اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، دین اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ فرمایا شیاطین دے قدمہ دی پیروی بھی نہ کرو، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ اے شیطان انسان دا ازل دشمن جے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے جڑا قرآن نازل فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پہلا مقام جدوں تسے قرآن پڑھنے ادوں شیطان تو پناہ منگنی ہے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں مانگو گے نا، من الشیطان الرجیم۔ اچھا اتنے نوجوان بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو، دسو خاں اعوذ باللہ دا نام کی ہے؟ تعوذ، تعوذ نہیں، تعوذ، اعوذ باللہ دا نام کی ہے؟
تعوذ پہلا مقام جدوں قرآن پڑھو ادو شیطان گولوں پناہ منگنی ہے اللہ رب العالمین دے گولوں اے پہلا مقام ہو گیا او مسلمانوں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو دوجا مقام کہڑا کہ تسی اللہ تو پناہ منگنی ہے اے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا جے اللہ دے نبی فرمان دے نے اذا سمیتم نحیق الحمیر اذا سمیتم نحیق الحمیر فرمایا جدو تسے گدے دے ہانکنے دی آواز سنو تے اودوں میں فتعوذوا باللہ اودوں میں اللہ کو لو پناہ منگنی ہے من الشیطان شیطان دے بارے اندر اللہ کو لو پناہ منگنی ہے ہوئے تے دل دے اندر سوال پیدا ہوئے گا جدوں ایک کھوتا ہانکے گدا ہانکے گدا ہانک دا کیوں ہے کتے لکھے ہے کیڑی کتاب ہے لکھے ہے اللہ اکبر توجہ میرے اور نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے ہو پناہ مانگنے دے اوقات کیڑے نے پہلا اوقات جدو قرآن پڑھو تے ادوں اللہ گلوں دوسرا مقام اذا سمیتم نحیق الحمیر فتعوذوا باللہ اللہ دے نبی فرمان دینے کہ جدوں گدہ ہانگے جدوں تو سے گدے دے ہانکنے دی آواز سنو اس وقت بھی شیطان مردود کلو پناہ مانگو کیونکہ فَإِنَّهَا رَأَتَ الشَّيْطَانَ کیونکہ اس وقت شیطان اپنا گدنو شیطان نظر آ رہا ہوں دے یہ دو مقام ہو گئے لونے کی والے ہو تیجا مقام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرمان دینے میرے اور تواڈے دلوں دی بغار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا الحسنۃ من اللہ فَإِذَا رَآكُمْ فَإِذَا رَآ أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّهُ فَلَا يُحِبُّهُ جدوں توارے پہلے بات الرؤیا الحسنۃ من اللہ فرمایا کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ دی طرف ہوندے نے اچھے خواب اللہ تعالیٰ دی طرف ہوندے نے اور آگے فرمایا فَإِذَا رَآ أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّهُ جدوں تواڈے وچوں کوئی ایک اچھا خواب دیکھے جدوں کوئی تواڈے وچ ایک پسندیدہ خواب دیکھے فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ پھر وہ آگے بھی بیان کر سکتا ہے اچھا خواب دیکھے تو اس نے آگے بھی بیان کر سکتا ہے اور آگے اللہ کے نبی فرمان دینے وَإِذَا رَآ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ جدوں تواڈے وچوں کوئی ایک برا خواب ویکھے اے میرے توجہ کرو جدوں تواڈے وچوں کوئی ایک رات نو سون لگیا ما يَكْرَهُ ایسا خواب دیکھے جڑا اس نو پسند نہیں تے پھر کی حکم ہے وَإِذَا رَآ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيُعَوِّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا اگر برا خواب ویکھے تو پھر شیطان دے شر کو پناہ مانگے فَلْيُعَوِّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا پھر شیطان کو لو پناہ مانگے وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ شیطان دے شر کو لو میں پناہ مانگے اللہ دے نبی فرمان دینے وَلْيَطْفُ الْثَلَاثًا عَلَى يَسَارِهَا پھر بائیں جانب 3 مرتبہ توکے گا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا اے پورا خواب جدوں دیکھے گا تے کسی اگے بیان
نہ کرے اگر بیان نہ کرے اللہ دے نبی فرمان دینے فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ پھر انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تیسرا مقام جب برے خواب دیکھے تو تب بھی پناہ مانگے۔ کتنے مقام ہو گئے پناہ مانگنے کے اوقات گئے؟ بولو 3 مقام ہو گیا۔ چوتھا مقام جدوں بیت الخلاء دے اندر جانے ادوں میں اللہ کو لو پناہ مانگنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے میرے اور تواڈے دلان دی بغار جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں تسے بیت الخلاء جاندے ہو ادوں یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں تواڈے کولو پناہ مانگنا وا خبیث جن اور خبیث جنیاتوں۔ اللہ اکبر پتہ چلیا بیت الخلاء اندر وے شیاطین دا ڈیرا گندا ہے۔ اگر بیت الخلاء کرن جدوں جانے ادوں میں اللہ کولو شیطان مردود تو پناہ مانگنی ہے۔ اے 4 مقام ہو گئے اور 5واں مقام سنو اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرمان دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں تواڈے وچوں کوئی ایک اپنی اہلیہ دے کول آئے کی کرے جماع دے وقت ادوں یہ دعا پڑھے یعنی اللہ کو لو پناہ مانگے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمان دینے کہ میں اے اللہ تیرے نام دے نال جنسی جذبات ٹھنڈے کرنا وا میں نو اور میری ملنے والی اولاد نو شیطان تو محفوظ فرماؤ۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے کہ جدوں اے دعا خاوند پڑھ گے اپنے اہلیہ کو لو جائے گا جنسی جذبات ٹھنڈے کرے گا ثم قدر بینکما او قضی ولدن لم یضرہ شیطان ابدا۔ اللہ دے نبی فرمان دینے جدوں اے دعا پڑھ کے جاویں گا اور پھر اس میاں بیوی دے مقدر دے اندر ثم قدر بینہما ولدن پھر اللہ تعالیٰ نے اس میاں بیوی دے مقدر دے اندر جو اولاد لکھی ہے لم یضرہ شیطان ابدا پھر شیطان انہاں دی اولاد نو کدے نقصان۔ ایک کتنے مقام ہو گئے بولو اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کو پوچھو ورنہ میں پشتو دے اندر بیان کردہ ہوں اور اردو زبان دے اندر شیخ صاحب بار بار اصرار فرما رہے سن تو پنجابی تو اس واسطے کتنے مقام ہو گئے آواز نہیں آ رہی تاسو پلگ زور واللگا ہوئے کنا تاسو ٹکالا کھولے وہ خرا لکھانا تاسو ما پینجا حدیثان بیان کرل چمرہ حدیثان پینجا حدیثان دفع حوالے اس طرح بیان کھاؤ ما ڈوڑے کھوڑے لینے دے لیکن پما خبر چاوس بیانوم دے خبر تا گوہ قوتڑا۔ ہاں سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ماشاءاللہ کتنی حدیثیں ہو گئی 5 اللہ اکبر۔ چھٹا مقام صبح اور شام جدوں کرو تے اللہ کو لو پناہ مانگو دلیل کتھے ہے
حضرات سنیا جی حضرت عبداللہ بن قبیب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے ایک دفعہ بارش ہوئی اندھیرا چھایا اسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد منتظر سا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھان واسطے تشریف لے آن تے جدو اللہ دے نبی نماز پڑھان واسطے آئے تے فرمایا صبح شام جڑا بندہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیندے سورۃ فلق پڑھ لیندے سورۃ الناس پڑھ لیندے 3 مرتبہ صبح بھی پڑھ دے شام بھی پڑھ دے فرمایا تکفی کا کل شیئن جدوں اے عمل کرے گا ایک دن دے اندر اے عمل کافی ہو جائے گا ہر ایک چیز تو جڑی در نقصان پہنچان والی ہے صبح بھی یہ کلمات پڑھنے نے شام نو بھی سورۃ اخلاص 3 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ اگے آؤں پناہ کس مقام تو مانگنی شیطان مردود تو اللہ گولوں جدوں تو زین بستر تے آؤ حدیث سنیا جے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما دیا نے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جدوں بستر تے آندے اپنی ہتھیلیاں نو جمع کر لیندے تے او دوئیں اللہ دی نبی کل ہو اللہ احد کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس یعنی معوذتین کیا جاندہ آخر 2 صورتوں کی کیا جاندہ معوذتین کیا جاندہ اپنے دونوں ہاتھوں دیاں تیلیاں پھیلا گے سورۃ اخلاص تے معوذتین پڑھ گے پھونک مار کے پورے جسم دے 3 مرتبہ پھیرے فرمایا او دوئے کوئی چیز اس بندے نو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ دے نبی فرما دینے اگلا مقام جدوں تو سی ہر وقت نماز ادا کرو ایک دن دے اندر کنیاں نماز آنے جو ادا کرتے ہیں وہ بولیں سود سے پینزا وقت مزکوی آغا پا خلینا خبر وکیا جو 5 نمازاں پڑھ دا او بولے جڑا نہیں پڑھ دا انہوں دقت تکلیف نہیں دیں دے اللہ پاک نے کنیاں نمازاں فرض کیتیاں نے 5 اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھنے ہو اللہ دے نبی فرما دینے کہ جڑا بندہ ہر نماز تو بعد اے دعا پڑھے گا یعنی انہاں چیزاں تو پناہ مانگے گا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھ دے اپنے صحابہ نو میں تعلیم دیں دے اللہ اکبر آؤ حدیث پڑھنے ہیں اللہ دے پیغمبر نے کس چیز تو پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بکا من فتنة الدنیا وعذاب القبر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز تو بعد انہا چیزاں تو پناہ منگیا کر دے سن اے دعاؤں دیجئے جن کو آتی ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ بولیں جن نہیں آتی تو پھر میرے ساتھ دہرا لو اللہم وقت لگاؤ زور بچاؤ اللہم انی اعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بکا پڑھو واعوذ بکا من فتنة الدنیا
وعذاب القبر کنیا چیزاں پہلے نمبر دے اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہم انی اعوذ بکا من الجبن اے اللہ میں محمد تو آٹے کولو پناہ مانگنا وا بزدلی تو کس چیز تو اللہ دے رسول نے بزدلی تو پناہ مانگیے نماز تو بعد تو سے بھی مانگو گے نا اور دوسری چیز وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ عُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ اللہ دے رسول نے بڑھاپے والے عمر تمہیں نکمی عمر تمہیں ذلیل عمر تمہیں نبی پاک نے پناہ مانگیے کیونکہ جب انسان تے بڑھاپا آ جاندہ ہے تے اودو اپنے بھی ساتھ چھٹ جاندے نے اودو نوہاں بھی کہندیاں نے بابا ایتھے تھکدا رہندا ہے اے فرش خراب ہو جاندا ہے اے بابے نو اولڈ ہاؤس دے اندر جا کے دے آؤ اللہ کو اکبر دعا کرو اللہ سانو اپنی ذات دا محتاج رکھے کسے غیر دا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے اولم نعمرکم ما فیہ یتذکر من تذکر اللہ دے رسول نے بڑھاپے تمہیں پناہ مانگیے کیوں بڑھاپے دے اندر کوئی کام سوائے او اولاد جس دے اندر دین دا علم موجود ہے یا او اولاد جڑے اپنے والدین دا قدر جان دینے بہرحال پھر بھی دعا کرو اللہ کسی دا محتاج ہے اللہ دے رسول نے خود بڑھاپے تو پناہ مانگیے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ عُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ یہ دو چیزیں ہو گئیاں نماز تو بعد اللہ دے رسول نے تیسری چیز تو جڑی پناہ مانگیے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا اے اللہ میں محمد تو آڈے کولو دنیا دے فتنیاں تمہیں پناہ مانگنا وَعَذَابِ قبر عذاب قبر تمہیں میں محمد پناہ مانگنا تو اس دعا دے اندر بزدلی بڑھاپے والی عمر اور دنیا دے فتنے عذاب قبر اللہ دے رسول نے چار چیزاں تو پناہ مانگیے تو سے بھی مانگو گے اللہ اکبر اور میری آخری گزارشات نے اپنے بچیانوں میں اللہ دی پناہ دے اندر دیو اپنے بچیانوں میں اللہ دی پناہ دے اندر دیو کس طرح حضرت ابن عباس بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین نو اس طرح اللہ دی پناہ دے اندر دین دے اور فرمان دے تو آڑے باپ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اس طرح اللہ دی پناہ دے اندر دین دے سن اُعِذُكُمَا مولوی صاحب دام کر دیو میرے بچے اگر نبی دیا تعلیمات عمل کریں گا پھر خود ہی بچیاں اللہ دی پناہ دے اندر دے دیں گا جے اے دعاواں نہیں یاد کریں گا اے اللہ دے رسول دی دیتی ہوئی تعلیم تے نہیں عمل کریں گا پھر اسے طرح کدے مولوی ملے گا تے کدے مولوی نہیں ملے گا اللہ اکبر بچیاں حسن و حسین اللہ دے رسول نے ان الفاظ دے نال اللہ دی پناہ دے اندر داخل کی دا اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ اچھا یہاں پر ایک بات سمجھ لو گاری صاحب بیٹھے نے اگر بچی نو اللہ دی پناہ دے اندر دینا ہے تو پھر او ایزو کی پڑھو گے ٹھیک ہے نا عطاولہ صاحب تو بھی گرامر جان دے جے ماشاءاللہ بولو اگر بچی نو دام کرنا ہے تو پھر کس طرح او ایزو کی کاف دے تھلے کسرہ پڑھنا ہے کاف دے تھلے زیر پڑھنی
اگر بچہ ہے تو پھر او ایزو گا، اگر دو بچے نے پھر او ایزو گما، اگر سارے کروالے آنو دم کرنے تو پھر ہاں ماشاءاللہ اے دعاواں یاد کرو گے نا ماشاءاللہ فائدہ ہوئے گا نا۔ اچھا ایس دعا ترجمہ کیے، اللہ دے رسول فرمان دینے اعیذکما بکلمات اللہ التامات، میں تو ساتونانو کلمات تامہ دینال ہر شیطان اور زہریلے جانور اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد تو اللہ دی پناہ دندر دینا۔ یہ کتنے مقام ہو گئے کوئی پتہ نہیں، اگے آؤ ہاں معاشر کتنے آئے جدو ستی ہوئی عوام پھر اسی طرح حال ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر سفر دے اندروں سفر تو واپس ہونے ادوں اللہ دی پناہ کس طرح حاصل کرنی ہے، حضرت عبداللہ بن سرجس کہو رضی اللہ انو بیان کر دینے، اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں سفر فرمان دے تے ادوں اللہ دی پناہ مانگ دے، اللہم انی اعوذ بکا من وعثاء السفر وکابت المنظر وسوء المنقلب وکابت المنقلب والحوربات القون ودعوت المظلوم ودعوت المنظر فی الاہل والمال۔ اللہ دے رسول جدوں سفر دے اندر ہوندے ادوں اس قسم دی پناہ مانگ دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ سفر دے اندر اللہ دے رسول نے اینا چیزاں تو پناہ مانگیاں نے، اللہم انی اعوذ بکا من واء السفر، اے اللہ میں محمد سفر دیاں صحبتاں تو پناہ مانگنا، سفر دیاں صحبتاں تو پناہ مانگنا کاری سبحان اللہ۔ اے اللہ میں محمد سفر دیاں صحبتاں تو پناہ مانگنا اگے سنیا جے، اللہم انی اعوذ بکا من وعثاء السفر، اے اللہ میں محمد سفر دیاں صحبتاں تو پناہ مانگنا وکابت المنقلب اور بری طرح لوٹنے تمہیں پناہ مانگنا والحور بعد الگون، نفع تو بعد نقصان تمہیں اللہ کو لو پناہ مانگنا ودعوت المظلوم اور مظلوم دے بد دعا تو بھی میں محمد پناہ مانگنا ودعوت المظلوم، اور آگے فرمایا وسوء المنظر فی الاہل والمال، اہل اور مال دے اندر برے منظر تو تیری پناہ دے اندر آنا سبحان اللہ۔ اگے آؤ اگر انسان درد ہو رہے ہیں درد دے دم تمہیں اللہ گولوں پناہ مانگو، دلیل کیے اے حدیث سنیا حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت دے اندر عرض کیتی ادو کے جدوں مسلمان ہوئے سن کون بلا عثمان بن ابو العاص، انہاں دے جسم دے اندر درد ہے، آپ نے فرمایا یعنی اللہ دے نبی نے جس جگہ تے تینو درد ہے اوتے ہاتھ رکھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ ہوتے ہاتھ رکھ کے اے دعا پر اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، 7 مرتبہ جدوں تو اے دعا پڑھ گے دم کریں گا تیرے جسم دے جس جگہ دے اندر درد ہو رہے ہے تکلیف ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتی ہوئی اس تعلیم تے عمل کریں گا، اس درد تو اللہ دی پناہ مانگیں گا تیرا درد ختم ہو جائے گا سبحان اللہ۔
اس دعا دا ترجمہ کیے اعوذ بعزت اللہ، اے اللہ میں محمد اللہ تعالیٰ دی عزت اور قدرت دے وسیلے نال اس چیز دے شر تو اللہ دی پناہ مانگنا وا، اور جس نو میں محسوس کردا وا اور جندے کولوں میں محمد ڈردا وا۔ اور آخری حدیث اللہ اکبر، نماز دے اندر شیطان دے شرطوں میں اللہ کولوں پناہ مانگنی جے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے کہ میں اللہ دے رسول دے خدمت دے اندر ایک شکایت لے کے آیا، ایک شکوہ لے کے آیا۔ او شکوہ کی ہے ان الشیطان قد غال بینی و بین صلاتی و قراءتی ولبسها علیہ۔ حضرت عثمان بن ابو العاص نے اللہ دے رسول دے خدمت دے اندر آکیں جگیا کہ اے اللہ شیطان میری اور میری نماز دے درمیان حائل ہو جاندہ وَقِرَاءَتِي وَلَبِّسُهَا، اور میں نو نماز دے اندر پلا دیندے اور میں نو قرات بلا دیندے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اللہ دے پیغمبر نو جدو اے بات بیان فرمائی تے اللہ دے رسول نے فرمایا اس دا نام خنزب جے۔ کی نام ہے؟ اتہار گل تے سبحان اللہ نہیں ٹھوکی دی، تقریر نو سمجھیا کرو کہ حدیث نو سمجھیا کرو، سمجھ آئی نا کہ حضرت عثمان بن ابو العاص نے اللہ کے رسول دی خدمت دے اندر آکے جدو اے بات بیان فرمائی تے نبی پاک نے کی فرمایا اس شیطان دا نام کیجئے خنزب کیجئے۔ اتن میں نال مسند احمدی حدیث میں ملاواں گا، جدو تسی نماز دے اندر کھڑے ہو نا تے اے خنزب نامی شیطان آکے تمہاری شرمگاہ نو چھوندہ ہے، الفاظ نہ ہون میں مجرم۔ مسند احمد دے اندر صحیح حدیث یہ جدوں بندہ نماز دے اندر کھڑا ہوئے تھے اودوں اے خنزب نامی شیطان آکے انسان دی شرمگاہ نو چھوندہ، اس وقت انسان نماز دے اندر اہلاً و سہلاً مرحبا ماشاءاللہ۔ اچھا میں عرض کر رہے ہیں کہ اس شیطان دا کی نام جے بولو گے تو انشاءاللہ پھر میں مائک گاری صاحب دے حوالے کروں گا، جے نہیں بولو گے تو پھر گھنٹہ پشتو دے اندر اور تقریر چلے گی۔ اچھا عرض کر رہے ہیں اس شیطان دا کی نام جے نہیں، ابھی زور نہیں لگایا، خنزب۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جدوں تو اس خنزب نامی شیطان دا اثر محسوس کریں فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، پھر اس دے شرطوں اللہ دی پناہ مانگ، اللہ دی پناہ دے اندر داخل ہو۔ وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، تو پھر اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ ہلکا ہلکا تھو کر دے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دیتی ہوئی تعلیمات دے مطابق میں عمل کیتا۔ فَإِذَا ذَهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، اللہ تعالیٰ نے اس خنزب نامی شیطان کو میرے کلو دور کر دیتا۔ اچھا ان دسو کتنے مقام ہو گئے اور کس کس جگہ تو اللہ دے رسول نے اللہ دے رسول دی تعلیمات دے مطابق پناہ مانگنے دے اوقات نے۔ نمبر 1 جدوں قرآن پڑھو ادوں کی مانگنی، بولو جدوں قرآن پڑھنا ہے ادوں پناہ مانگنی ہے شیطان مردود تو۔ نمبر 2 جدوں گدہ ہاں کے ادوں پناہ مانگنی ہے۔ نمبر 3 جدوں برے خواب آ جان ادوں اللہ دی پناہ مانگنی ہے۔ بیت الخلا جان لگیاں
شیطان مردود تو اللہ کو لوں پناہ مانگنی ہے، وقت جماعت وقت ہے، شیطان مردود تو اللہ کو لوں پناہ مانگنی ہے، صبح شام شیطان مردود تو ذکر و اذکار کر کے اللہ کو لوں پناہ مانگنی جے، بستر دوتے نیند واسطے آؤ ادو شیطان مردود تو پناہ مانگنی جے۔ پھر نبی پاک نے ہر نماز تو بعد بزدلی تو پناہ مانگی، بڑھاپے والی عمر تو پناہ مانگی، دنیا دے فتنے تو پناہ مانگی، عذاب قبر تو پناہ مانگی۔ اسی طرح بچیاں نو اللہ دی پناہ دے اندر دینا، شیطان مردود نو اس وقت اور سفر دے اندر اللہ دے رسول نے جس چیز تو پناہ مانگی انہاں چیزاں تو، اور جدوں جسم دے اندر سخت تکلیف ہوئے ادو بھی شیطان مردود کو لوں پناہ مانگنی ہے۔ نماز دے اندر شیطان اگر نماز بھلا دے ادو بھی اللہ کو لوں اے جے پناہ مانگنے دے اوقات جو کتاب و سنت دی روشنی دے اندر میں عرض ہے کر چکیا ہوا۔ اللہ تو دعا ہے جو اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال میں تواڈے سامنے بیان کیتا ہے، اللہ مینوں اور توانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔